السلام علیکم جناب مولانا حافظ الرحمان صاحب اور شیراز بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلا سوال میرا ہے مولانا حافظ الرحمان احسنی صاحب سے کہ کل جو پاکستان کے اندر رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں چاند کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا، لیکن 8 بجے تک اعلان نہیں ہوا، چاند نظر نہیں آیا، لیکن 10 بجے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں ذرا آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کیا کرو، یعنی عید منایا کرو. حکومت پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پر کمیٹی کام کر رہی ہے اور اس کا چیئرمین بھی ہے رویت ہلال کمیٹی کا، اور پورا ایک نظام ہے. یہ سلسلہ جس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے اور کافی عرصے تک وہ چیئرمین رہے. لیکن جب تک وہ چیئرمین رہے اور حیات رہے اس وقت تک پاکستان میں نہ روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور نہ عید کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا. لیکن اب اس کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں، یا رمضان کے شروع میں یا آخر میں عید کے معاملات میں، تو یہ نظام اور ٹیکنالوجی کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں. اب کل جو معاملہ ہوا ہے تو شریعت میں تو یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کیا کرو. ان لوگوں نے بھی مختلف صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی کمیٹیاں تشکیل دی، اور ان کمیٹیوں نے اپنے مخصوص مقامات پر جا کر دوربینوں کے ذریعے سے انہوں نے چاند کو دیکھنے کی کوشش کی. اور 8 بجے تک کے خبروں میں یا 9 بجے تک بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی شواہد نہیں ملے جس سے رمضان کا اعلان کیا جائے. تو ان لوگوں کا اجلاس ختم ہوا اس بات پر کہ کل روزہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان کو کسی نے بتایا اور شواہد ان کو ملے، لوگوں نے رابطے کیے، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی کل روزہ ہوگا. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو پہلے شواہد نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کل روزہ نہیں ہے، اور بعد میں شواہد ملنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ کل روزہ ہے. تو ٹھیک ہے، آج روزہ ہوا، ایک روزہ بھی پورا ہوا الحمدللہ. ٹھیک. شیراز بھائی، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، 2023 کا یہ پہلا روزہ کیسا گزرا آپ کا؟ لطیف بھائی، الحمدللہ بہت زبردست گزرا، لیکن کچھ ایسی گزارشات جو آپ کو بتا دوں اور جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی بتا دوں. روزہ تو ہم رکھتے ہیں، ہم نے الحمدللہ سحری بھی کی اور افطاری بھی زبردست طریقے سے کی، لیکن انہی حالات میں ہم لوگوں کو ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ شاید جو سحری بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اور افطاری بھی نہیں کر پاتے. تو ان ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ رہ رہے ہوں تو ان کا بھی خیال کریں. اور اسی رمضان کے اندر آپ کو میں بتا دوں، چونکہ ایک ہمارا پورا سسٹم بنایا ہے، ہم نے یوٹیوب پہ لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کہیں ایسے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں کہ جو آج بھی وہ سکون کے نیند نہیں سو سکتے. ہم لوگوں نے آج بڑے زبردست طریقے سے سحری بھی کی، پورے دن سوئے بھی، افطاری بھی کر لی. لیکن کچھ ہمارے ایسے مسلمان بھائی، ایسی ریاستیں ہیں، کشمیر لگا لیں یا اس کے علاوہ فلسطین دیکھ لیں، وہاں نہ انہوں نے سکون سے روزہ رکھا ہے اور نہ ہی سکون سے افطاری کی ہے. تو صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یہی پیغام دوں گا کہ آج یا ہم کم سے کم بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ ہمارے وہ بھائی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا راستہ بنائے تاکہ ان کے اوپر سے ظلم ختم ہو. جی، مولانا حافظ الرحمان احسنی صاحب سے یہ التجا ہے، رمضان کی فضیلت کے بارے میں مختصر کچھ احادیث بیان کریں. رمضان کے فضیلت کے متعلق بہت سارے روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور خود قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتیں ایسے نازل فرمائی ہیں جن میں رمضان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ قریب ہو جائیں۔ ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو واعظ و نصیحت فرمائی رمضان المبارک کے متعلق۔ اور جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھا جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی، کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے، تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور اس نے سب سے پہلے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے اپنے مغفرت نہیں کرا سکا۔ یعنی اتنے مبارک مہینے میں وہ اپنی زندگی گزارتا رہا اور اپنے وقت گزارتا رہا، لیکن وہ توبہ استغفار کے ذریعے سے، ندامت کے ذریعے سے، شرمساری کے ذریعے سے اور عجز و انکساری کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے اور مغفرت چاہتے، یہ نہیں کیا تو ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ تو میں نے کہا آمین، اور دوسرے سیڑھی پر جب میں چڑھا تو حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں زندہ رہے اور وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اسی طریقے سے اب انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے مرحومین کے لیے وہ دعائیں مانگے۔ رمضان المبارک میں جو ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں روزہ دار کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول فرماتے ہیں، خاص کر افطاری کے وقت جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان احادیث سے اور قرآنی آیات سے سبق لیتے ہوئے اور درس عبرت لیتے ہوئے ہم جو اعمال کرنے کے ہیں رمضان المبارک میں ان اعمال کو کریں، اور جن اعمال سے ہم نے بچنا ہے، برے اعمال سے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو رمضان المبارک کا جیسے حق ہے اسی طریقے سے ہمیں رمضان کا یہ مبارک وقت گزارنا چاہیے، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شیراز بھائی، آج آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کو کچھ مختصر پیغام دیں۔ جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے آپ یہ چیز سمجھیں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی کوشش کرتے ہیں، بالفرض جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کے لیے کچھ تیاری کر لیتے ہیں، جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ سفر پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے الگ اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جنگوں پہ جاتے ہیں تو اس کے الگ اہتمام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہم لوگ اس سفر کی بھی تیاری کر لیں۔ یا علماء نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ جسم کا ایک صدقہ ہے، تو یہ صدقہ ایک سمجھ لے ڈھال بنا لیں۔ تو اگر ہم لوگ روزے رکھیں، رمضان کے اندر مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، مجھے اور پوری امت مسلمہ کو، کہ ہم لوگ پورا سال معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی یہاں عبادت کریں جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں۔
تو بالخصوص رمضان کے حوالے سے چونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ سمجھنے کے ڈھال کا مہینہ ہے، ہم اپنے جسموں کے لیے جس طرح ہم سفر پہ جانے کے لیے اس کے علاوہ جس طرح ہم جنگوں پہ جانے کے لیے ایک ڈھال تیار کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم روزے رکھ کر اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کریں اور یہاں اس کو ڈھال بنائیں تاکہ یہی ڈھال ہمیں پھر قبر میں بھی کام آئے۔ تو اسی مناسبت سے جس طرح علامہ صاحب نے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم لوگ جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا حافظ الرحمان احسنی صاحب اور چینل کے میزبان جناب شیرات مغل صاحب۔ جی شکریہ۔